دل کو کسی گھڑی چین نہیں آ رہا تھا۔ مجنوں اونٹنی پر سوار ہوا اور لیلا کی بستی کی طرف چل نکلا۔ لیلا کے خیال میں اس قدر ڈوبا کہ ہاتھ سے اونٹنی کی مہار کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ اونٹنی نے لیلا کی بستی کی طرف چلنے کے بجائے فوراً اپنا رخ مجنوں کے گھر کی طرف کر لیا، کیونکہ گھر میں اس اونٹنی کا بچہ تھا جس کی محبت اس کو بے چین کیے ہوئے تھی۔ جب مجنوں کو عالم میں بے خودی سے افاقہ ہوا تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جہاں سے چلا تھا پھر وہاں ہی آ پہنچا ہے۔ پھر دوبارہ اونٹنی کو لیلا کے گھر کی طرف چلنے پر مجبور کیا۔ آدھا رستہ طے ہو گیا، مجنوں پر پھر لیلا کا خیال غالب آیا اور بے خودی طاری ہو گئی۔ مہار کی گرفت جب ڈھیلی ہوئی، اونٹنی پھر پیچھے بھاگ گئی۔ متعدد بار رستے میں اسی طرح ہی ہوتا رہا۔ مجنوں جب ہوش میں آتا تو خود کو وہیں پاتا جہاں سے چلا تھا۔ لیلا کی یاد میں جب دل زیادہ بے چین ہو گیا تو اونٹنی کو پھر لیلا کی نگری کی طرف چلنے پر مجبور کیا۔ تھوڑی دیر بعد لیلا کی یاد میں پھر بے خودی کا عالم طاری ہوا۔ اونٹنی پھر پیچھے بھاگ آئی۔ گھر کے قریب مجنوں کو ہوش آیا تو یہ منظر دیکھ کر اسے غصہ آ گیا اور کہنے لگا، میری لیلا تو آگے ہے اور تیری لیلا پیچھے ہے، یعنی بچے کی محبت تجھے پیچھے پیچھے بھاگنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس طرح یہ رستہ طے نہیں ہو سکتا اور میں اپنے محبوب کی منزل تک تمام عمر نہ پہنچ سکوں گا۔ مجنوں نے اوپر سے ہی چھلانگ لگا دی اور نیچے گرتے ہی زخمی ہو گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسانی جان صاحب عرش و فرش محبوب حقیقی کی جدائی میں فاقہ زدہ ہے۔ وہ اسے ملنے کی خواہش رکھتی ہے، جبکہ یہ خاکی بدن عیش و عشرت کی جستجو میں مثل اونٹنی کے سمت مخالف کو جاتا ہے۔ لیلا ایک انسان ہے جس کے عشق میں مجنوں اس قدر کھویا ہوا ہے اور اسے ملنے کے لیے تن من کی بازی لگا رہا ہے، اور ہم اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقین کہلاتے ہیں، اور ہمیں اپنے قول و فعل کے ذریعے زیادہ عمل کی ضرورت ہے۔